بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى، اما بعد. ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 اور 152 کا ترجمہ اور اسی طرح مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ابراہیم علیہ السلام کے 2 دعاؤں کے تکمیل کے بارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے رب کریم، اپنا آخری رسول بھی میری اولاد میں سے عطا کر، یعنی انہی لوگوں میں عطا کر جس وقت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو فرما رہے تھے، اس وقت یہ دعا مانگی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے رب کریم، اپنا آخری رسول بھی انہی میں سے بھیج دے، اور دوسری دعا یہی کی تھی کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے بارے میں آیت مبارکہ فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 اور 152۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی واذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین کرام، اپنے سبق کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھی۔ ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرمان بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں سے ایک رسول بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی عطا فرما دی،
جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے۔ ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے، خواہ و تلاوت بغیر سمجھے کی جائے، کیونکہ قرآن کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک سمجھانا ممکن نہیں ہے، یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک خود سے سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عربی زبان سے خوب واقف تھے۔ انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرے، آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کا حجت معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی، پھر تابعین نے تابعین کی، اسی طرح تربیت کی، اور سلسلہ صدیوں سے یہی آ رہا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام تھا، اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیا، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے، اور ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسرا آیت پڑھ لیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کرنے والے کا مثال زندوں کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردوں کی سی ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ کرے اتنا وہ زندہ انسانوں میں شامل ہوگا، اور اتنا ہی اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کرو
تو میں تمہاری وہ نعمت جس پر آپ شکر کرتے ہو میں اس کو ضرور بالضرور زیادہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ناشکری سے بچائے، اور جتنے بھی انعامات ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، چاہے وہ دین اسلام کی شکل میں ہو، چاہے وہ تندرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، لیکن اس پر شکر ادا کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ذکر کرو گے زمین والوں کی مجلس میں تو میں تمہارا ذکر کروں گا آسمان والوں کی مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں، اور یقیناً فرشتوں کا مجلس، فرشتوں کا گروہ، فرشتوں کا جماعت یہ انسانوں سے، زمین والوں سے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔